حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے، جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا، لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی، مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس ایف بی آر ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا، شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر سمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں۔ یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں، اس میں مجھ سمیت، اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے۔ اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے الیکشن میں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا، وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا، اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے، اشرافی کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا، یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی۔ 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے، 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے، آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو، شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں، کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے، ایک نئی حکومت آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی۔ کیا کبھی کوئی ذمہ دار، کوئی جو لیڈر ہے، کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں، یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی، جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ، اندر سازشوں کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان کو، معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے۔ دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے؟ ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا، انہوں اپنا دفاعی صنعت کو بنایا، آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا، آٹو بانس، موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا۔ عمران خان نے ایک اینٹی لگائی، جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا۔ یہ فرق ہے بالکل۔ تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا سیسز بڑھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں، اور مزید بڑھنے چاہیے۔ یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے سیسز کریٹ کیے۔ دوسرا جو آپ نے سیلریڈ کلاس کا کہا، آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلریڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی، 9 جون کے بعد پرپوزل تھا، وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا، تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں، ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی 2-4 چیزیں کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال ٹیکس لگے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود نمائی نہیں کر چکے، آپ نے سوال کیا، اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا، اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر۔ لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا۔ جی نیکسٹ۔